گھر رکھا ہے، بنا رکھا ہے برابری کا، ان کی شہادتوں کا بھی اعتبار نہیں. یعنی جو روایت پرست علماء ہیں ان کی شہادت بھی اللہ کے معتبر نہیں، کیونکہ ان کا نہ تو ذات انسانی پر ایمان ہے، نہ مکافات عمل پر ایمان ہے، نہ رب کی ربوبیت پر ایمان ہے، نہ اس کی توحید پہ قائم ہے. یہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کی شہادت کو معتبر سمجھ کر اس پر کسی دعوے کی بنیاد رکھی جائے. اب ماقبل جو حلت و حرمت کے بعد میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا اجد فیما اوحی الی محرما 145 آیت میں اب حرمات کا ایک جامع دستور حیات عطا کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کن کن چیزوں کو اللہ تعالی نے تمہارے لیے حرام ٹھہرایا ہے ان کو نہ کرو، اور محترم ٹھہرایا ہے کہ ان کی حرمت کو پامال نہ کرو. ان میں سے یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، کسی نبی کو، ولی کو، غوث کو، کتب کو، کسی روایت کو، قصے کو، کہانی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور لازم کرا دیا تمہارے لیے کہ ماں باپ کے اندر جو کمی پیدا ہو جاتی ہے بڑھاپے کی وجہ سے اس حسن کو برقرار رکھو، اور نہ قتل کرو تم اپنی اولاد کو من املاق، اس خدشے سے کہ اگر وہ پیدا ہوئے تو ہم بھوکے ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے. بے شک نحن نرزقکم وایاہم، ہمارا نظام ربوبیت تمہارا بھی رزاق ہے، تمہارے رزق کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اور ان کی بھی. ولا تقربوا الفواحش، اور ایسی چیزوں کے مرتکب ہونا تو ایک طرف، ان کے قریب بھی نہ جاؤ جو ذات انسانی کو کمزور کرتی ہیں، معاشرے کے اندر اضمحلال پیدا کرتی ہیں. ما ظہر منہا، وہ جو نمایاں ہیں، وما باطن، اور وہ کہ جو ان کے پیچھے نیت، جذبہ محرکہ اور وسائل کی حیثیت رکھتی ہیں. اور نہ قتل کرو ذات انسانی کو، کسی بھی انسانی ذات کو قتل نہ کرو کہ اللہ اسے محترم قرار دے چکا ہے. الا بالحق، ہاں اگر اللہ کے حق میں یعنی قانون الہی میں، کلام اللہ میں اس کی اجازت ہو، یہ کہ وہ بغاوت کرے، کسی دوسرے انسان کی جان لے، اس صورت میں اس کو قتل کرنا جائز ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ احکام تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں تاکہ تم ہوش مند بن سکو. ہوش مند معاشرہ، عقل والا معاشرہ تب پیدا ہوگا جب ان چیزوں پر تم عمل کرتے رہو گے. اور نہ قریب جاؤ تم یتیم کے مال کے. ہاں اگر تمہیں جانا پڑے تو اس صورت میں کہ اس کے حسن کو بڑھانے والے، اس کی بڑھوتری کرنے والے، اس کی گروتھ کرنے والے، اس کو اور زیادہ اس پہ اضافہ کرنے والے، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے. اور پورا کیا کرو ماپ کو، والمیزان، اور تول کو، ماپ تول کے پیمانے، خواہ وہ مادی حوالے سے ہوں یا مانوی حوالے سے. ان پر قاعدہ قانون قدر کیا؟ بالقسط، عدالت، اور عدالت فریقین دونوں سے ہوگی اور حکومت اس میں شامل. اور یہ جو احکام ہیں یہ ہم تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ لا نکلف نفسا الا وسعہا. عام اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہم مکلف ٹھہراتے کسی بھی انسانی جان کو مگر اتنا ہی جتنی اس میں سخت ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. ہم اس کا یہ ترجمہ نہیں کرتے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم جس بھی انسانی ذات کو جس حکم کا بھی پابند کرتے ہیں، جس طرح ماقبل احکام دیے جا رہے، تو ان احکام کا مقصود کیا ہے کہ ذات انسانی میں کشاد پیدا ہو، ایکسٹینشن پیدا ہو، توسیع ذات انسانی، یہ شریعت کا مقصود ہے. احکام الہیہ کا مقصد ذات انسانی کو سکیڑنا نہیں ہے، سمٹاؤ پیدا نہیں کرنا، اس میں وسعت و کشاد پیدا کرنی ہے. 137 کو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون.
صفات الہیہ کے رنگ میں رنگین کر کے ذات انسانی کو وسعت و کشاد سے ہم کنار کرنا ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تمہیں قول کی دنیا میں آنا پڑے، قول تحریر میں ہو تقریر میں ہو، دونوں ہی قول ہے، فَاعْدِلُوا، تو تمہارے تحریر اور تقریر سے عدالت کو بڑھاوا ملے۔ تقریر ہو یا تحریر، اس سے تم اس دنیا کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے راستے کھولو، اور عدل کی ذائقہ تمہارے قریبیوں پر پڑے تو بھی اس کی پرواہ نہ کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جو اللہ کے ساتھ تم نے عہد کیا ہے، 9:111 میثاق کتاب کا عہد بھائی بندوں کے ساتھ، اوفوا بالعقود، سورہ المائدہ تو ہے ہی عقود اور عہود کی سورہ، تو جو عہد تم اللہ کے ساتھ کر چکے ہو ان کو پورا کرتے رہنا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ تمہیں حکم اس لیے دیا جا رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم کتاب اللہ سے فیض یاب ہو سکو۔ تذکر ذکر سے، ذکر کتاب اللہ ہے، تاکہ تم کتاب اللہ سے، اس کے دستور حیات سے، نظام سماوی سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو سکو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور اے لوگو یہ قرآن صراطی، یہ میرا راستہ ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں میرا راستہ ہے، رسول کہتے ہیں قل، آیت 151، قل تعالوا، آؤ میں تمہیں بتاؤں، تو وہ رسول بتاتے ہیں یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا اور میرا اعلان کیا ہوا، میں اس پہ چل رہا ہوں۔ تو رسول کی سنت کیا ہے؟ قرآن۔ رسول کی سنت قرآن سے باہر نہیں ہے، قرآن ہی فرض ہے، قرآن ہی سنت ہے۔ فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہونے کے حوالے سے، اور رسول کا، رسول اس پہ چلے، انہوں نے اس کو برتا، انہوں نے اس کو نافذ کیا، انہوں نے اس کو نظام حیات کے طور پر اپنایا، انفورس کیا، تو یہ ہی میرا راستہ ہے مستقیمہ، اس حال میں کہ اس کو کاٹنے والے اس کو ختم کرنے والے اٹھیں گے، بڑھیں گے، لیکن وہ خود ختم ہو جائیں گے، ناکام و نامراد ہوں گے، کیونکہ اس کا حال یہ ہے کہ ہر حال میں برابری پر، اپنے اصل مقام پر قائم رہنے والا۔ فاتبعوہ، بس تم اسی کے پیچھے پیچھے چلو، ولا تتبعوا السبل، اور دوسرے راستے، روایات کے، قصوں کے، کہانیوں کے، اسلاف کے، اپنے اکابر اور مشائخ کے ان پگڈنڈیوں پر نہ چلنا، ان کو اپنے یہاں نہ پیدا ہونے دینا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر دوسری پگڈنڈیوں پر چلنا شروع کر دیا تو وہ پگڈنڈیاں تمہیں اللہ کی شارع حیات سے کوسوں دور کر دیں۔ پھر کے گروہ بندیاں جب سے الگ الگ، اور 65 کی سے عذاب پر عذاب۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، فرمایا کہ اس کا ہم تمہیں اس لیے پابند کر رہے ہیں کہ اس سے تم اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکو، اقدار وحی کے ساتھ ہم آہنگی ہوگی، اور جنت جو تمہاری زندگی جو ہے وہ جنت بدامن رہے گی۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے جو ہم پہلی دفعہ تمہیں کہہ رہے ہیں۔ ثم آتینا موسی الکتاب تماماً علی الذی احسن، ثم سے یہاں معنی جو ہے وہ یہ تراخی کے لیے نہیں ہے بعد میں، بلکہ مزید برآں، یہاں ثم جو ہے للعہد، اس کا معنی ہے مزید برآں۔ مزید برآں بات یہ ہے کہ ہم نے ہی موسیٰ کو وہ دستور حیات عطا کیا تھا، تماماً علی الذی احسن، جو ہر احسن، حسین، حسن میں مالا مال، حسن میں بڑی ہوئی چیز، ہر حسین و جمیل چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا تھا وہ دستور حیات جو موسیٰ کو دیا، اور اس میں ہر چیز کی الگ الگ کھول کھول کر وضاحت کر دی گئی، تفصیلا لکل شیء، وہ خدا، اور وہ دین کے ہر دائرے میں الٹیمیٹ جو اینڈ ہے، مقصود ہے، گول ہے، اسے کھول کھول کر بیان کرنے والا تھا۔ وہ رحمہ، اور اس کا مقصود تھا نوع انسانی کو سامان نشو نما کیسے ملے، کہ ذات کی بھی نشو نما ہو، جسم کی بھی نشو نما ہو، یہ بھی بتانے والا تھا۔ اور ان سب کا مقصود کیا تھا؟ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون، تاکہ ہر وقت ان کے اندر مقافات عمل کا یقین جو ہے وہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر قائم رہے۔ اب کتاب موسیٰ کے یہ رفقان محترم دیکھیں کہ ہر آسن چیز پائے تکمیل تک پہنچائے، ہر چیز جو دین کے حوالے سے اس کی تفصیل ہو،
ہر دین کے مسئلے کے لیے رہنمائی ہو، ہر حوالے سے رحمت کا ضامن ہو، مکافات کے عمل کا یقین امت میں بیدار رکھے۔ یہ تو کتاب موسیٰ جو ہنگامی، عارضی اور محدود حوالے سے تھی، اور جو ابد کا عہد آیا ہے، ابد کا کلام آیا قرآن پاک، ان میں سے کچھ بھی نہ ہو، وہ محتاج بھی ہو، وہ روایات کا بھی محتاج ہو، وہ مبہم ہو، مجمل ہو، ان میں سے کوئی چیز بھی نہ ہو، تو یہ انصاف نہیں، یہ احکم الحاکمین کی حکمت اور اس کے نظام حکمت کے خلاف ہے۔ خود ہی اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، فرمایا اور یہ دستور حیات جسے ہم نازل کر رہے ہیں مبارک، اوپر جتنے الگ الگ شعر سے تماماً اللہ یاسنا تفصیلاً لکل شیء ہدی و رحمہ، ان چاروں وصفوں کو ایک لفظ نے اپنے اندر رکھ لیا مبارک۔ مبارک جس طرح درخت ہوتا ہے رف قائم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جڑ پر قائم بھی ہوتا ہے، نیچے سے بھی غذا بھی لیتا ہے، اوپر بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھل پھول بھی اپنے اندر رکھتا ہے، تو یہ تمام چیزیں مبارک کے اندر رحمت بھی ہے، کشاد بھی ہے، حسن و جمال کا حامل ہونا بھی ہے۔ تو ایک مبارک میں وہ تمام کمالات جو کتاب موسیٰ میں فردن فردن تھے، قرآن پاک میں لفظ مبارک میں وہ تمام یکجا ہوتے ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، پاس تم اسی کے پیچھے پیچھے چلو، وَلَا اور وَاتَّقُوا، اور اس کی خلاف ورزی سے بچو، یا اتباع کا مقصود ہم آہنگی ہو کہ اس انداز میں اتباع کرو کہ دل دماغ کی گہرائیوں سے کامل ہم آہنگی سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لو۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، یہ جو ہر مسجد میں دعائیں مانگی ہے اللہ ہم پر رحمت نازل فرما، وہ عرب حرم میں بھی، مکہ مدینہ میں، اور اب تو شبینوں میں اور ختم قرآن میں، اور وہ تلاش لیلۃ القدر، رحمت پانی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نزول کو مشروط کر دیا رفقا محترم قرآن کے ساتھ ہم آہنگ ہونے سے۔ اگر یہ امت قرآن سے ہم آہنگ نہ ہو تو مکے مدینے کی دروازوں سے سر پیٹ لے، ایک لیلۃ القدر کیا ہے 1000 رمضان گزار لے، اللہ کی رحمت اس پہ نہیں نازل ہو، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول مشروط ہے لعلکم ترحمون۔ قرآن کی اتباع کر، قرآن کو اپنا ایمان بنا، قرآن کے سایوں میں اپنے آپ کو چلنے کا عادی بنا، اس کی تربیت دے، پھر اللہ کی رحمتیں، پہلے تم اللہ کی رحمتوں کی تلاش میں نکلے تھے، اب اللہ کی رحمتیں تمہاری تلاش میں ہوں۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اے قرآن والو، یہ ہم تمہیں ان منٹوں سے اس لیے بہراور کر رہے ہیں کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو نازل ہوئی تھی ہم سے پہلے یہود پر اور نصارہ پر، وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور اس تورات یا انجیل میں اولڈ اینڈ نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا لکھا ہوا تھا ہم تو اس سے باخبر نہ تھے، اس کو پڑھا نہیں سکتے تھے۔ اور تقولوا، یا یہ کہتے کہ اے کاش کہ ہمارے اوپر اللہ کوئی دستور حیات نازل کرتا، اے کاش کہ اللہ ہمیں دستور حیات سے آگاہ کرتا، اس سے ہم واقف ہو جاتے، لَكُنَّا أَحْظَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم یہود اور نصارہ سے اللہ کی کتاب کا زیادہ حق ادا کرتے۔ آج رفقائے محترم یہود اور نصارہ ہنوز اپنے جھوٹی وحی کو، جھوٹے تورات کو، محرف انجیل کو غالب کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں مقام شرع میں ہمارے لیے، تو ان میں سے کسی درجے میں ہمارے اندر کوئی طرف ہے، امنگ ہے۔ وہ بائبل سوسائٹیوں کا جال بچھا بچھا کر کہاں کہاں اپنے محرف کلام کو لے گئے، اور سچے کلام والے سوئے ہیں، تو اٹھانے والا بھی ان سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ مردے ہیں یا ان میں کوئی زندگی کی رمق موجود ہے۔ تو فرمایا کہ تمہیں تو کلام اس لیے ملا تھا احباب منہم، کہ تم یہود اور نصارہ سے بڑھ کر کلام اللہ کے خادم ہوتے، اس کی خدمت میں تم اتنا آگے بڑھتے کہ یہود اور نصارہ بھی تم پر اشک کرتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بہرحال ہم نے تو تمہارے اوپر اپنی دلیل، حجت واضح طور پر تمہارے پاس پہنچا دی، بیان کر دی، اپنی ہدایت ہم نے تمہیں دو ٹوک انداز میں پہنچا دی، ورحمہ،
اور ہم نے تمہیں اپنا وہ نظام ربوبیت جو مبنی بر رحمت ہے اس سے پوری طرح آگاہ کر دیا. فمن اظلم، پس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. کذب بآیات اللہ، جو ان تمام نعمتوں کو پا لینے کے بعد اس عالی قدر ابد و راحت کے کلام کو سن لینے، پا لینے، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لینے کے بعد عملی طور پر ان کی تکذیب کرے. کیونکہ زبان سے تو تکذیب کوئی قوم نہیں کرتی. 285 میں ہم نے دیکھا تھا یہود کب کہتے تھے کہ ہم عملی یعنی قرآن تورات کو مکمل نہیں مانتے. تکذیب دراصل عملی ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن عمل گواہ نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے کہ جس کا عمل آیات الہیہ کی عملی تصدیق پر قائم نہ ہو. وَصَدَفَ عَنْهَا، اور پھر وہ اپنی زندگی کو کتاب اللہ سے الگ تھلگ رکھے. صدف صدفہ یا جس طرح سیپ ہوتی ہے بند، سادہ بانہا، اور اپنے آپ کو خول میں بند کر لیں کہ نور قرآن کو اپنے دل دماغ میں اترنے نہ دے. جس طرح بارش ہو رہی ہے لیکن ہم اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر لیں. نور آفتاب موجود ہے لیکن ہم نے اپنے دروازے کی کھڑکی بند رکھی ہے، روشن دان کو بند نہیں آ رہی. تو سادہ پن ہاتھ جو اپنے آپ کو کتاب اللہ سے مقید کر لے، الگ تلگ کر لے، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، تو میں ان قریب سزا دیں گے ہم ان کو کہ جو ہماری آیات سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں. ایگریمنٹ کیا تھا غلبہ کتاب اللہ کا، اب غلبہ کتاب اللہ کی پکار ان تک پہنچا دی گئی اور پھر وہ اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں اپنی ہماری آیات سے. سوء العذاب، فرمایا کہ ان کی زندگیاں توازن سے ہمکنار نہیں رہیں گی. توازن، اعتدال، اخوت، مساوات، ربوبیت عالمینی، ان خوشگوار نتائج سے یہ ہمیشہ محروم رہیں گے. بما کانوا یصدفون، بوجہ اس کے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا. فرمایا حل ینظرون، کیا یہ انتظار میں ہیں کہ ہم اس وقت کلام الہی پر عمل کریں گے یا اس کے لیے جدوجہد اور قربانی دیں گے کہ کائناتی قوتیں خود دروازوں پر چل کر ان کے پاس آئیں، یا تیرا رب خود ان کے دروازے پر آ کر دستک دے، یا تیرے رب کے نشانات محسوس اور مری طور پر ان کے سامنے آئیں. ان سے کہو یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، فرمایا کہ جب تیرے رب کے احکام عملی طور پر محسوس اور مری طور پر کسی قوم کے پاس آنے لگتے ہیں تو وہ تو عذاب کا وقت ہوتا ہے. 21/13-14 کہ جب اللہ کے احکام مری شکل میں سامنے آتے ہیں تو لا ینفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی ذات انسانی کا ایمان لانا اس کے لیے نفع مند نہیں ہوا کرتا. وہ ذات انسانی کہ جو پہلے سے اپنے ایمان پر قائم نہ ہو، ایمان نہ لائی ہو، اور یہ کہ جس نے اپنے ایمان کے مطابق اپنی ذات میں ایکسٹینشن پیدا کرنے والے، آزادی و خود مختاری پیدا کرنے والے افعال اور اعمال انجام نہ دیے ہوں. قل انتظروا انا منتظرون، فرمائے ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں. مراد یہ ہے کہ اگر یہی مطلب ہے تو انتظار ہی ہے، لیکن انتظار کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جب وہ وقت گزر گیا اور انتظار بھی ضائع کر بیٹھے تو نتیجہ ناکامی کے سوا کچھ نہیں. اسی ضمن میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ کون ہیں جو اللہ کی آیات سے الگ تھلگ ہو کر زندگیاں گزار رہے ہیں؟ ان کا بیان فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بانٹ لیا، فرقوا دینہم، اپنے دین کو بانٹ لیا، دین کے حصے بکھرے کر لیے، اجزاء میں تقسیم کر لیا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، گروہوں میں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے. لست منہم فی شیء، آپ نہیں ہیں ان سے کسی بھی حوالے سے. آپ اظہار بیزاری کر دیں کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، اب تمام معاملہ ان کا سپرد خدا کرتا ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور وہ اللہ تمہارے اعمال کی جو قدر و قیمت وہ مناسب پائے گا اپنے مشیت کے قوانین یا مکافات کے عمل کے تحت، وہ اس کو لگا دے گا.
ہاں اس کے ہاں قانون یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی حسن اور توازن پیدا کرنے والے اعمال کو انجام دے گا تو اسے اس کا 10 گنا کم از کم بدلہ ملے گا، اور اگر اس میں اخلاص اور نیت دے کر ہے تو اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ تو من جاء بالسیئہ، اور جو کوئی توازن شکن اعمال کو انجام دے گا فلا یجزی الا مثلھا، تو اسے صرف اپنے اسی عمل کی سزا بھگتنا پڑے گی کہ جس کا اس نے ارتکاب کیا ہوگا، اور کسی حوالے سے بھی نہ ان پر نہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ قدری نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عمل کسی نے کیا ہو ریوارڈ اس کا کسی کو مل جائے، یا یہ کہ عمل کیا نہیں ہے ایک نے کیا ہے اور اس سے محروم کر کے دوسرے کو نواز دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب آخری خاتمے کا کلام اردو پر فرمایا تھا کہ لست منہم فی شیء، میں تم سے نہیں ہوں۔ تو اب وہ رسول ہیں کیا، ان کا مسلک حیات کیا ہے، ان کی علامت ممیزہ کیا ہے، وہ فرقہ پرستوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں؟ تو اب اس کا بیان شروع ہوتا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اعلان کرو کہ بے شک میرا رب تو مجھے فائز المرام کر چکا ہے، لگا چکا ہے صراط مستقیم پر۔ یہ جو ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اللہ سیدھا راستہ دکھا، وہ باطل ہو گیا، کیونکہ رسول کی ایک کلام میں ہم کہتے ہیں تو رسول تو کہتے ہیں کہ میں تو سیدھا راستہ پا چکا ہوں۔ تو اہدنا کا معنی ہوگا کہ اس پائیدار راستے پر چلنے کا جو نتیجہ اور ثمرہ ہے، اے اللہ ہم اس سے ہمکنار ہو۔ اور وہ پختہ اور پائیدار راستہ کیا ہے؟ دینن، نظام حیات، قیمن، قائم رہنے والا، نہ مٹنے والا، ملت ابراہیم حنیفہ، وہ مسلک حیات اس ابراہیم کا جو یکسو ہو جانے والا، سب سے توڑ کر اللہ سے جڑنے والا، اس کے کلام کے توسط سے، وما کان من المشرکین، اور اس ابراہیم کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا، خواہ وہ یہود ہو، نصارہ ہو، یا آج کے نام نہاد مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ہر شرک سے وہ پاک تھا، آزاد تھا، بیزار تھا۔ اور اے لوگو، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان سے کہو کہ میرا احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنا، صلاۃ، احکام الہیہ کے پیچھے پیچھے چلنا، و نسکی، اور پیچھے پیچھے چلنے کے لیے ذریعے، طرق، نسک، ذریعے، کہ اس قانون حیات پر چلنے کے لیے جو لازمی ذرائع ہیں وہ بھی، اور میرا زندہ رہنا بھی اور میرا مرنا بھی، یہ سب کچھ وقف ہو چکا ہے اس اللہ کے لیے جو تمام اقوام عالم کی ربوبیت کرنے والا ہے، انہیں سماع و شنما عطا کرنے والا ہے۔ تو میں تو اس کی ربوبیت کے قیام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکا ہوں، اور اس ذات کا صفات میں، اختیار میں، حکمنانے میں کسی حوالے سے کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے تو اسی موقف پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں اس حکم نامے کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ کوئی آپ جھکے یا نہ جھکے، میں اول مومن بھی ہوں اور اول مسلم بھی۔ 285 آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میں پہلا مومن اور پہلا مسلم ہوں، سب سے پہلے ان احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والا، اور اول دوسرے معنی میں بھی آئیڈیل، کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں اول درجے میں، کمال درجے میں، آخری حد تک احکام الہیہ کے سامنے جھکنے والا ہوں۔ اور آپ یہ بھی اعلان کریں، قل اغیر اللہ ابغی ربا، یہ 116 میں یا 115 میں یہ آیا تھا کہ کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو حکم مان لوں، تلاش کروں؟ تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو جس طرح اللہ کی حاکمیت کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت، بادشاہ کی ہو، قوم کی ہو، پارلیمنٹ کی ہو، یہ مومن کے لیے قابل قبول نہیں، اسی طرح قل اغیر اللہ ابغی ربا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کے لیے بھی مومن تیار نہیں ہو سکتا۔ اگر اللہ کے نظام ربوبیت کو چھوڑ کر وہ نظام سرمایہ داری، جاگیرداری، استحصالی نظاموں کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ بھی سنت رسول کا تارک ہے۔ ہاں، اللہ کی حاکمیت جو اس کی کتاب کے ذریعے ہے، اس کے علاوہ کسی اور حاکمیت کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہم اللہ کی ربوبیت کے علاوہ کسی اور نظام ربوبیت کو چاہنے والے، اس کے دلدادہ یا اس کے پرچارک نہیں ہو سکتے۔
وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب تو ہر چیز کو سامان نشو و نما عطا کرنے والا ہے، نقطۂ آغاز سے نقطۂ تکمیل تک۔ اور اس کا قانون یہ ہوگا نظام ربوبیت کا کہ لا تقصر كل نفس الا علیہا، کہ جو کسب جدوجہد محنت کرے گا اس محنت یا جدوجہد کا جو نتیجہ ہے، ثمرہ ہے، وہ قاصر کو، کرنے والے کو ضرور ملے گا۔ ولا تازر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھائے گا کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی ہر انسان اپنی جدوجہد اور اس کے ثمرات سے بہرور ہوگا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جدوجہد کسی کی ہو، ثمرہ کسی اور کو اٹھا دیا جائے، یا بے گناہ جو ہیں ان کو دھر لیا جائے اور گنہگار اور مجرم جو ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر یہ کہ ہر چیز لوٹائی جائے گی قانون مکافات عمل کی جانب، اور وہ قانون مکافات عمل کے حوالے سے جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور وہ اللہ وہی تو ہے کہ جعلکم خلائف الارض، کہ جس نے تمہیں زمین پر اقتدار عطا کیا۔ یہ پہلے آ چکا ہے رفقا محترم 134 اور 135 میں کہ یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، اور انہ لا یفلح الظالمون۔ اور یہ بھی کہا تھا انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کہ تم سے اقتدار لے لیا جائے گا، اور امت مسلمہ کو کہا کہ تمہیں یہ اقتدار مل کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تھا کہ جن کے پاس اقتدار ان کو کہا تو تمہارے پاس اقتدار ذاتی نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس زمین کا اقتدار بخشا تھا، اور اگر تم اس میں ڈنڈی مارو گے تو وہ تمہیں لے لے گا، واپس لے لے گا۔ اور امت مسلمہ کو خطاب ہو تو آنے والا دور اس میں تمہاری خلافت جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک زندہ حقیقت کے طور پر بنا دے گا۔ 24/55 وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور وہ اللہ پاتا ہے بڑا ہوا تم میں سے بعض کو بعض پر درجات، اور اس درجے کا تعلق ہوتا ہے اعمال سے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک درجے کا تعین جو ہے اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ درجات کا تعلق اعمال سے، جیسے اعمال ویسے درجات۔ اور یہ جو درجات کی بلندی ہے اس لیے نہیں کہ آگے بڑھنے والا پچھلے کو تباہ کر دے، آگے بڑھ کر اگے رکاوٹ بن جائے کہ دوسرے اس تک نہ پہنچ سکیں۔ یہ تو درجات کی بلندی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، کہ جو وسائل تمہیں مل جائیں اس سے تم اپنی ذات کی نشوونما کرو۔ اور ذات کی نشوونما کیسے ہوگی؟ جتنا دوسروں کی نشوونما کرو گے تمہاری ذات بڑھے گی، جتنا خود کھاؤ گے اتنے سے تمہارا جسم بڑھے گا۔ جسم بڑھتا ہے کھانے سے، اور ذات انسانی کی نشوونما ہوتی ہے کھلانے سے۔ ان ربک سریع العقاب، اور بے شک کے ضمن میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس میں کوئی ادھار نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ جلد از جلد قانون مکافات عمل کی نتیجہ خیزی جو اس کو پورا کرتا ہے، اور اس کا قانون حیات یہ ہے کہ وہی سامان حفاظت عطا فرمانے والا ہے اور وہی سامان نشو و نما عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح اس کا مطلب سورہ الانعام ختم ہوئی، اور یہ سورۃ الانعام کا جو مثنیٰ صورت ہے، کمپلیمنٹری ہے، وہ سورہ ہے الاعراف۔ یہ سورہ تھی سورہ توحید، سورہ توحید۔ اور اس سورہ توحید میں امام الموحدین سیدنا ابراہیم اور ان کا جو توحیدی مسلک تھا، مسلک حیات تھا، اور اس مسلک حیات کے جو مختلف شیز تھے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اب اس کا جو کمپلیمنٹری ہے توحید کا وہ ہے رسالت، وہ ہے کلام اللہ کا نزول۔ تو اب اگلی سورہ میں رسالتوں کا بیان ہوگا۔ اس میں ابتدائی جو 58 آیات ہیں وہ 58 آیات تمہید، 58 آیات تمہیدی ہیں، اور 58 آیات کے بعد آیت نمبر 59 سے لے کر آیت 172 تک یہ جو آیات ہیں یہ ہیں ایک باب ان کا، یعنی باب رسالت، باب رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام کیسے نازل کرتا ہے، کن پر نازل کرتا ہے، اس پیغام کا نقطۂ ماسکہ کیا ہے، اس پر چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، نہ چلنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور آیت 173 سے لے کر 204 آخری آیت تک امت مسلمہ کے مسائل اور امت مسلمہ دعوت اور رسالت،
اس میں جن جن مشکلات اور کٹھنائیوں سے اسے گزرنا پڑے گا بوجہ اختیار و ارادے کی آزادی کے، ان مشکلات کا حل جو ہے وہ قبل از وقت ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور اس سورہ میں سیدنا ابراہیم کی جو رسالت ہے اس پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا بیان آئے گا تو نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود براہ راست آ جائیں گے، اور درمیان میں مثلا جو حضرت ابراہیم کا دور ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا۔ تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سورہ الانعام میں سیدنا ابراہیم کا اپنی امت پر جو اتمام حجت ہے، اپنی قوم پر جو اتمام حجت ہے توحید کا،